بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے مبارک دن جمعہ عطا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن مسجد کے اندر تمام دنیا کے مسلمانوں کو جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں نبیوں اور رسولوں کو اپنی کتاب اور اپنے احکام سے نوازا اور انہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. باوجود اس کے کہ دنیا میں تہذیب و تمدن اور علم و فن کی ترقی نہیں ہوئی اور وہ جہالت ہی میں مبتلا رہے. ان کتابوں نے اور نہ ان کے حاملین نے دعویٰ کیا کہ ان میں دنیا کی تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے. انبیاء سابقین پر نازل ہونے والی کتاب اور ان کی تعلیمات کو مخصوص خطے، مخصوص قوم اور مخصوص برادری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اب غور کیجئے گا، سوچئے گا. ایک لمبی قطار ہے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، لیکن آپ کے بعد میں حضرت عیسیٰ کے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر یہ سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا اور تمام نبیوں کو بھیج کر اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ذمہ داری دے دی کہ تم اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کرنا، تم اپنی برادریوں میں اور اپنی نسلوں میں جا کر دین کو پہنچانا. لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے ایمان لے کر آئے، کچھ نے مانا، کچھ نے نہ مانا. یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، اس کا اعجاز، اس کا امتیاز اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب رہتی دنیا تک اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت و رحمت کا ضامن ہے. اس میں دنیا کے تمام علوم کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوسروں تک پہنچانے کا حکم بھی دیا ہے.
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بذات خود اس کی اشاعت میں بڑی دلچسپی لی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو کتاب نازل کی ہے، جو کتاب اتاری ہے، اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے اور اس میں رحمت و ہدایت ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قرآن مقدس میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت اور اس کے لیے گزارنے والے اصول بیان کیے ہیں، انسانیت کی خوبیوں کو آشکار کیا ہے اور خامیوں کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب میں کی ہے۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا اور اس سے استفادہ کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، وہ دین و دنیا کی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور جو اس کے خلاف چلے گا، جو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے منصب عظیم سے نوازا گیا، اس وقت جزیرۃ العرب کی کیا حالت تھی، کون نہیں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہوتی تھی، چوری ڈاکہ زنی ہوتی تھی، ہر انسان ہر ایک دوسرے کا خون چوسنے کے لیے تیار تھا، ہر ایک انسان دوسرے کو مرنے اور مارنے کے لیے تیار تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا کے اندر تو تمام جہالت کو دور کر دیا اور تمام بددینی کو ختم کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آسمان اور زمین کے اوپر آ گئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ 40 سالہ وہ دور ہے جس میں آپ کو کسی بھی تحفے سے نہیں نوازا گیا۔ 40 سال کے بعد میں تقریباً آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے، وہ زندگی جو نبوت کا تاج ہے۔ 40 سال کے بعد میں نبوت ملتی ہے اور نبوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو بھیجی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی سورت کی سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا، اس سے آنے سے پہلے یعنی نبی کے آنے سے پہلے یہ قوم، یہ دنیا کے انسان جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت میں جی رہے تھے، نہ ان کو کسی کے حقوق کا پتہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس دنیا کے اندر آئے اور سب سے پہلا لفظ شروع ہوتا ہے وہ تعلیم سے ہوتا ہے، اس کی اسٹارٹنگ تربیت سے ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر تعلیم ہوگی، جب انسان کے اندر علم ہوگا تو جہالت ختم ہوگی، بددینی ختم ہوگی، ڈاکہ زنی ختم ہوگی، چوری ختم ہوگی، ایک دوسرے کے حقوقوں کو پامال کرنا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر دین نہیں ہے تو یاد رکھیے گا سب کچھ برائیاں موجود ہوں گی، اور برائی دنیا کی جو ان کے اندر ہونی چاہیے وہ ہو کر رہے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر دین آ گیا، اگر ہمارے اندر تعلیم آ گئی، آج ہم نے جو فوکس کیا ہے، آج ہم نے یہ سمجھا ہے اور سوچا ہے اور پڑھا ہے اور سنا ہے اور اپنی عقل سے یہ سوچ لیا کہ تعلیم صرف قرآن کی کرنی، تعلیم صرف قرآن کی کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا ایک صحابہ کا دور ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر طریقے کا انسان، ہر علم کو جاننے والا انسان اس دنیا کے اندر یعنی صحابہ کی جماعت کے اندر موجود تھا۔ اور صحابہ کی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں وہاں انجینئر بھی ملیں گے، ڈاکٹر بھی ملیں گے، پروفیسر بھی ملیں گے، قرآن کریم کی تعلیم یافتہ بھی ملیں گے، یہاں تک کہ تمام علوم پر امور حاصل کرنے والی اگر کوئی جماعت تھی تو صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ وہ چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، جب انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اب اس کو دنیا کی تعلیم کا سیکھنا بھی ضروری ہے،
کیوں سیکھنا ضروری ہے؟ اس لیے سیکھنا ضروری ہے کہ جب ہم اس دنیا کے اندر اپنے سانس کو لیں گے اور دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، اگر ہماری دنیا کے اعتبار سے ہمارے پاس میں کوئی تعلیم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کوئی علم، تو ہم اپنے مذہب مقابل کو، ہم اپنے مخالف کو، ہم اپنے مذہب اسلام پر اعتراض کرنے والے کو جواب نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے گا، اور زبان کے اندر صحابہ نے ایک زبان کو سیکھا، کسی نے عبرانی سیکھی، کسی نے سریانی سیکھی، کسی نے میرے بھائیوں عربی زبان سیکھی۔ لیکن آپ سوچئے گا، ایک وہ زبان ہے جو ان کی مادی زبان ہے، یعنی عربی زبان ہے۔ صحابہ کی عربی زبان تھی، قرآن کریم کی عربی زبان ہے، انہوں نے اس زبان کو سیکھا، لیکن انہوں نے اس علم کو بھی سیکھا، یعنی سائنس کو بھی سیکھا۔ سائنس کے اندر تقریباً تمام چیزیں آ جاتی ہیں، معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی زبان میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام نے لفظ اقرا اللہ تبارک و تعالی نے پڑھوایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان 5 آیتوں کے اندر؟ مفسرین نے بہت بحث کی ہے، حالانکہ کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ سب سے پہلی آیت نازل نہیں ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ بہرحال زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے جمہور کا اتفاق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو سورہ اقرا یعنی سورہ علق کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہی 5 آیتیں ہیں جن میں درس دیا جاتا ہے اور سبق دیا جاتا ہے دنیا کے تمام انسانوں کو کہ تعلیم کے بغیر چارہ نہیں، تعلیم کو حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں اور بار کہتا ہوں، پیچھے بھی اس بات پر بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے بارے میں تقریباً قرآن مقدس کے اندر جو علم کی صفت کو ذکر کیا ہے، علم کو ذکر کیا ہے، یعنی جاننے والوں کو ذکر یہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر پورے قرآن کریم میں آتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 778 مرتبہ علم کا لفظ لے کر آئے ہیں، تعلیم کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ بار بار اللہ تبارک و تعالی علم کو کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس بندے یا بندی کے اندر اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرما دیتا ہے تو دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر تو کامیاب ہوتا ہی ہے، اخروی زندگی کے لیے ذخیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی شروع کیجئے اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کے نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے بسم اللہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو جس جگہ بھی جانا ہے، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے یا بڑا مہربان ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر کیا کہا ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سکھائے اور سیکھے۔ میرے بھائیوں، اس سے بہتر کوئی انسان ہی نہ بتایا
یعنی تعلیم پر اتنا فوکس اور اتنا زور دیا ہے کہ اگر ہمارے اندر تعلیم ہوگی تو ہر چیز گندی ختم ہو جائے گی، ہر برائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر تعلیم ہی نہیں ہے تو میرے بھائی ہم جہالت میں زندگی گزاریں گے۔ اب میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نمبر ایک پر دنیا کی تعلیم اور نمبر دو پر اخروی تعلیم۔ یعنی ایک تعلیم وہ ہے جو ضرورت ہے اور ایک تعلیم وہ ہے جو ضروری ہے۔ دونوں جملوں کو سمجھیے گا، ضرورت کی جو تعلیم ہے وہ دنیا کے اندر کام آئے گی۔ انسان کو ایک نہ ایک انسان سے سابقہ پڑتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے وہ قوم کی خدمت کے لیے بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے کچھ نہ کچھ قوم کا فائدہ ہے۔ یعنی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ایک دنیا کی تعلیم یعنی جو ضرورت ہے وہ بھی سیکھنا ضروری ہے، اور جو ضروری ہے یعنی اخروی تعلیم وہ بھی سیکھنا ضروری اور لازم ہے، وہ بھی سیکھنا ضروری اور لازم ہے۔ یہ دنیا کی تعلیم کہاں تک ساتھ دے گی؟ جس کا صرف دنیا پر فوکس ہے اور دنیا کی تعلیم کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے دنیا آ جائے، تو وہ تعلیم جو ہے جو انسان سیکھتا ہے دنیا کی تعلیم کے اندر ہر چیز آتی ہے، ہر ایک اعتبار سے جو بھی تعلیم دنیا کے اندر پائی جاتی ہے انسانوں کو چاہیے اس کو سیکھیں، اور اس وجہ سے سیکھیں کہ آج اس وقت اور اس ماحول اور اس موجودہ حالات کے زمانے میں ہمیں دنیاوی تعلیم کے سیکھے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس دنیا کے اندر ہر طریقے کا انسان موجود ہے۔ آپ اگر صدقہ کریں، سروے کریں اور مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا اکثر صدقہ وہ ہے جو جاہل۔ اگر ہم سروے کریں دین کی تعلیم کے سیکھنے والے اور پڑھنے والے لاک ڈاؤن سے پہلے یہ 2% تھے، اور آج اگر دیکھیں تو یہ 2% سے گھٹ کر 1 اور 1% تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے 99% وہ طبقہ ہے پوری دنیا کے اندر، مدارس کھلے ہوئے ہیں، مساجد اور مکتب کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی تعلیم پر تو دھیان دے رہا ہے، لیکن دین کی تعلیم پر آپ 1% کا کیا ہوگا؟ 99% وہ انسان ہے جو دین کی تعلیم سے دور ہے، جو دین کو دور تک نہیں جانتے ہیں، اور ایک وہ دنیا کی تعلیم ہے۔ آپ دنیا کی تعلیم کا سروے کیجئے گا اور مشاہدہ کیجئے گا کہ ہمارے مسلمان بھائی کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 40% وہ انسان ایسے جو دنیا کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، 60% وہ طبقہ ہے جو بالکل جاہل ہے، جو کچھ نہیں جانتا ہے، نہ دین کو جانتا ہے نہ دنیا کو جانتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا جب آپ کا مستقبل کیسے بنے گا جب آپ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں۔ اگر آپ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دے دیا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا ایک بچہ پڑھ لے، کبھی اس کے دماغ میں کبھی اس کے دل میں یہ نہیں آیا کہ میرے پاس میں اللہ نے دولت دی ہے تو میں ایک دوسرے بچے کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے آراستہ و بیراستہ کرواؤں گا۔ اگر آپ نے کسی کی ذمہ داری لے لی ہے، اگر آپ نے کسی کو پڑھا لیا ہے تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ آپ پورا مجمع یہ خود سوچیں کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو 3 بچے دیے ہیں، کسی کو 5 بچے دیے ہیں، کسی کو 4 بچے دیے ہیں۔ کتنے بچے اور کتنے ماں باپ وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے کہ اتنا دین کا سیکھنا ضروری اور لازم ہے، فرض ہے انسان پر کہ جو حلال اور حرام کو پہچان سکے، آج ہم سے وہ تعلیم بھی دور ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اسکول کے اندر جب ہم اپنے بچے کو پہنچاتے ہیں تو بچے کے سر میں تیل بھی لگاتے ہیں، تنبیہ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسکوٹی پہ بٹھا کر اس کو اسکول میں چھوڑ کر بھی آتے ہیں، اور پھر چیز بھی اس کی مکمل دیتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، نہلا کر بھیجتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے
تو ہم پسے کشت ہو جاتے ہیں اور بالکل اپنے آپ کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ آج ہمارا وہ طبقہ جو 99% تعلیم سے دور ہے، دین کی تعلیم سے، میرے بھائیوں کیا آپ اور میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں کہ میرے محلے میں، میری بستی میں، میرے گھر میں ایک بچہ جو دین کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، کیا وہ جواب دے ہم تک قیامت کے دن نہیں ہوں گے؟ کل یہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے گا، اے اللہ یہ بندہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، خود کرتا تھا دین کا کام، خود لوگوں کو دعوت دیتا پھرتا تھا، خود سب کچھ کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے دین کی تعلیم نہیں سکھائی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ اگر ہمارا یہی حال رہا تو میرے بھائیوں ہمارا آنے والا مستقبل کا جو زمانہ ہے وہ برباد تو ہو جائے گا، لیکن میرے بھائیوں کامیاب اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے بچے 5 ہیں 4 ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم سب سے پہلے آج بچے کو جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے 4 سال کا 5 سال کا تو میرے بھائیوں ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ بھائی مائیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ اس بچے کو سب سے پہلے اسکول یا مدرسے میں ایسے ڈال دیا جائے، بس کوئی مطلب نہیں ہے، کم سے کم گھر کو پریشان نہ کرے گا، گھر کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور وہ ابھی بولنا نہیں جانتا، وہ کہنا کوئی بات نہیں جانتا، لیکن اس سے پہلے اس کو اسکول میں ڈال دیا جاتا کہ کون سا اسکول ہے کہ ہمارا بچہ پلے اسکول میں پڑھ رہا ہے، پلے اسکول میں پڑھا کے اس میں کیا ہوتا ہے تقریباً 50,000 روپے فیس جاتی ہے۔ یہ بندہ یہ عوام کا وہ مجموعہ بیان کرتا ہے جو حقیقت ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج ہم اس چیز پر تو بڑے فخر سے کہتے ہیں، لیکن جب دنیا کی تعلیم کا نمبر آتا ہے تو ہم پسے کشت ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر نہیں لیتے۔ یاد رکھیے گا میں نے 2 باتیں بیان کی ہیں، ان دونوں باتوں میں سب سے پہلی ضرورت کی تعلیم ہے۔ اگر آپ نے دنیا کے لیے ضرورت کی تعلیم سیکھ لی وہ دنیا کے اندر رہ جائے گی، لیکن جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب آپ کے بدن میں جان نہیں ہوگی، ہڈیوں میں جان نہیں ہوگی، آپ چارپائی پہ پڑ جائیں گے، آپ کو 4 آدمی کندھے پہ لے کر قبرستان پہنچا دیں گے اور قبر میں دفن کر کے آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں میرے بھائی یہ سلسلہ ہوتا ہے اس دین کی تعلیم کا شروع۔ آپ سوچئے گا دنیا کے اندر تو ہوتا ہی یہ دین کی تعلیم کا شروع، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر دین کی تعلیم نہیں سکھائی تو آپ ناکام اور نامراد ہیں دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی۔ لیکن آپ نے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم اپنے بچے کو دی ہے تو یاد رکھیے گا آپ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور اخروی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ آپ اپنے بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 5 سال کے 4 سال کے 8 سال کے 7 سال کے سب سے پہلا مدرسہ میرے بھائیوں ماں کی گود ہوتا ہے، اور جب ماں کی گود میں بچے کو صحیح تربیت نہ ملے گی تو وہ بچہ میرے بھائیوں ناکام تو ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے گا صحابہ تابعین بزرگان دین علماء میرے بھائیوں ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھے اور کہیں جاتے جب وہ حدیث ملتی تھی وہ حدیث سیکھتے تھے، پوری رات بھوکا گزارتے تھے۔ وہ صفا کا چبوترا جو مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، آپ غور کیجئے گا وہاں سے یہ مدرسہ اسٹارٹ ہوا اور آج پوری دنیا کے اندر مدارس کے جال بچھے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے کافروں کی پوری دنیا کے حکمرانوں کی نگاہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مدارس کو ان مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ جس طریقے سے میرے بھائیوں بغداد کا حال ہوا تھا آپ یہ سوچئے گا اس خطے کے اندر کتنا دین تھا، پیرس کا حال ہوا تھا، وہ حال کہیں ہمارا نہ ہو جائے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کتنی دے رہے ہیں۔ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ دین کی تعلیم 5 سال کا بچہ ہو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچے کو کلمہ سکھائیں، بولنا شروع ہو جائے، اس کو دعائیں سکھائیں، نماز سکھائیں۔ جیسے آپ اس کو لے کر چلیں گے شروع میں بچے کی تختی نورانی ہوتی ہے، دل نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو آپ لکھ دیں گے
जो नक्श कर देंगे मेरे भाइयों, वो उसके अंदर मौजूद होगा और पूरी जिंदगी नहीं निकलेगा। आज हम देखते हैं ऐसे ऐसे स्कूल खुले हुए हैं बच्चों के लिए, फीस के नाम पर, खेलने के नाम पर, कि हमारे माँ बाप उनको उन स्कूलों के अंदर दाखिल करते हैं। और यहाँ तक हमने सुना कि ऐसे स्कूल मौजूद हैं कि वो लोग अकीदे के एतबार से उन स्कूलों के अंदर जाते हैं, नतीजा ये होता है उनका अकीदा खराब है, वो सूरज की पूजा कराते हैं, वो ईश्वर के अलावा बुतों को रखे हुए हैं। छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 8 साल का है, इस बच्चे को क्या मालूम जो आप इसके अंदर बिठा देंगे वही उन बच्चों के अंदर आ जाएगा। इसलिए गौर करें और फिक्र करें कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, 5 हैं, 4 हैं, कम से कम एक बंदे को, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। करेंगे वो इरादा इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो बच्चे हैं कोशिश ये करें कि कम से कम जो मोटी मोटी बातें हैं, दीन की मोटी मोटी बातें हैं, दीन के हलाल और हराम को जानना जरूरी है, इन चीजों को सिखा लें। कुरान करीम अगर बगैर देखे नहीं पढ़ सकता तो देख के पढ़ सकता है। और वो बूढ़े भी सुने जिन्होंने अभी तक 70 साल से, 50 साल से, 80 साल जिंदगी गुजारती, वही 10 सूरत से 5 सूरत और 2 सूरतों में इक्तिफा कर रहे हैं। उनको भी चाहिए कि वो भी कोशिश ये करें कि हम अपने करीबी से किसी इंसान को घर बुलाकर या मस्जिद के अंदर इमाम साहब हमें कुरान पढ़ा दीजिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आप लोग फिक्र नहीं देंगे मेरा क्या हालत होगा, मेरा क्या नुकसान होगा। मेरा काम यह है कि आप अपनी कोशिश से अगर मेरे पास आएंगे कि आप मुझे कुरान करीम की तालीम सिखा दीजिए, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर किसी की ये फिक्र होगी कि कुरान सीखना है, देख कर पढ़ना है, बगैर देखे पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह वो जरूर सीख जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो बातें कही गई हैं उन पर अमल करने वाला बनाए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। तो दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।